بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس میں تیسرا قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں ضمناً جو قواعد بیان ہو رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کل جس قاعدے پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ قاعدہ تھا الاصل براءۃ الذمۃ، کہ اصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بری الذمہ ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ براءت ذمہ پایا جاتا ہے، انسان اپنے ذمے سے بری ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کی میں نے تشریح آپ کو کی تھی کہ انسان جب مختلف رشتوں کے ساتھ یا مختلف تعلقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف طرح کے ذمے اور حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے اوپر بعض اوقات عائد ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ سے کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں یا حقوق عائد ہوتے ہیں، ورنہ اصل کے اعتبار سے جو ہے ذمہ داری یا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ قاضی کے ہاں دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے اتنے پیسے لیے ہیں اور اس کے اوپر میرے اتنے پیسے لازم ہے، تو وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس اعتبار سے اصل یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان جو ہے ایک ہوتا ہے براءت ذمہ اور دوسرا ہے اشتغال ذمہ۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ بری الذمہ ہوتا ہے اور ایک ہے کہ بندہ مشغول الذمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل ہے براءت ذمہ، اور جو اس کے مد مقابل چیز ہے وہ ہے اشتغال ذمہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو براءت ذمہ تو اپنے اعتبار سے اصل ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن اشتغال ذمہ کے لیے آپ کو قوی اور مستند درجے کی دلیل چاہیے ہوگی۔ محض شکوک کی وجہ سے اشتغال ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ الاصل براءت الذمہ، اصل ہے براءت ذمہ، ولذا اسی وجہ سے لم یقبل فی شغلها شاہد واحد، اسی وجہ سے ذمے کے مشغول ہونے میں یعنی اشتغال ذمہ میں ایک شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یا قبول نہیں کی جاتی، یا قبول نہیں کی گئی، لم کے ساتھ ہم کریں گے قبول نہیں کی گئی، کیونکہ اشتغال ذمہ کے لیے ہمیں قوت دلیل چاہیے، ہمیں یقین کا درجہ چاہیے، تو ایک شخص کی جو گواہی ہوگی وہ قوی نہیں ہوگی، اس میں درجہ یقین اتنا نہیں ہوگا جب تک کہ دو افراد گواہی نہ دیں۔ اب شریعت مطہرہ میں سوائے بدکاری کے یعنی زنا کے باقی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر دو گواہیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو دو گواہیوں کی حکمت میں علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ شکوک اور ظن کو ختم کرنے کے لیے ہے، کہ جب
ایک گواہ ہوگا تو اس میں شک واقع ہو سکتا ہے زیادہ تر، کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو یا اس کے اندر کوئی اور معاملہ ہو، لیکن جب ایک کی جگہ دو ہوں گے تو اس میں زیادہ تاکید آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے اب گفتگو جو ہے وہ افراد سے نکل چکی ہے اور تعدد میں داخل ہو چکی ہے۔ تو جب تعدد شہداء ہوگا تو اس پر جو ہے وہ پختگی پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمائیں کہ مشغول فی ذمہ ہونے کے لیے ایک گواہ کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات ہوگی۔ آگے فرمائیں وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافِقَتِهِ الْأَصْلَ۔ دوسری بات، دعوے کے اندر جو بات مانی جائے گی وہ مدعا علیہ کی مانی جائے گی، یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدعا علیہ جو ہوگا وہ اصل کے موافق بات کر رہا ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا قاضی کے ہاں کہ اس نے میرے پیسے لیے ہیں، تو وہ مدعی، اور جس شخص پر دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعا علیہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے۔ تو مدعا علیہ جس چیز کی موافقت کر رہا ہے وہ اصل ہی ہے کہ کسی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ میرے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اصل یعنی براءت ذمہ کی موافقت کر رہا ہے، اس لیے اس کی بات مان لی جائے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ براءت ذمہ کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے آپ کو اس چیز کی حکمت بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جو شریعت اسلامیہ نے یہ کہا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ جو ہے وہ مدعی پر ہے اور یمین جو ہے وہ منکر پر ہے جو انکار کر دیتا ہے۔ تو مدعی چونکہ خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے بینہ دینا پڑے گا، اس کے اوپر زیادہ سخت پہرا لگایا گیا ہے کہ وہ دو گواہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے منکر کی مدعا علیہ کی، تو وہ قسم کھا لے اس کی بات کو مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس مقام پر فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مدعی بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ مدعی ہے، لیکن وہ حقیقت میں مدعی نہیں ہوتا، وہ منکر ہوتا ہے، اور جو منکر ہے وہ لگتا تو ہے کہ منکر ہے حالانکہ حقیقتاً وہ مدعی ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پہچان فقہا نے یہ لکھی ہے کہ جو شخص اصل کے موافق ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ مدعا علیہ ہے اور منکر کے درجے پر ہے، اور جو شخص خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں مدعی ہے، کیونکہ وہ خلاف اصل کی طرف جا رہا ہے، تو بینہ اسے پیش کرنا پڑے گا جو خلاف اصل کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافِقَتِهِ الْأَصْلَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَاهُ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ، اور بینہ جو ہوگا وہ کس پر ہوگا لازم؟ مدعی پر، کیونکہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اب اس کے تحت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فروعی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِیمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِبِ۔ ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے، یعنی اسی اصول کی بنیاد پر کہ الاصل براءۃ الذمہ، اسی اصول کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تلف شدہ مال یا غصب شدہ مال کی قیمت میں دو افراد کا اختلاف ہو جائے، یعنی غاصب اور متلف
یا اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا غصب کیا گیا ہے مال، یعنی جو مالک ہے، یا تلف کیا ہے جس کا مال وہ مالک، اور غاصب یا متلف، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ غاصب کہے کہ اس نے مثال کے طور پر جس چیز کا غصب کیا ہے اس کی قیمت 10,000 روپے تھی، یا تلف کیا ہے اس کی قیمت 10,000 روپے تھی۔ تلف کا مطلب ضائع کرنا۔ اور جو مالک ہے وہ کہتا ہے نہیں، اس کی قیمت تو 20,000 تھی۔ تو فرماتے ہیں فالقول قول الغارم، لہذا ایسی صورت میں جو بات مانی جائے گی وہ غارم کی بات مانی جائے گی۔ غارم کون ہے؟ وہ شخص جو تاوان بھرے گا، وہ شخص جو اس کا تاوان دے گا، اس کی بات کو مان لیں گے، یعنی جو غاصب ہے یا متلف ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے وہ جو مالک ہے وہ ہے مدعی، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، بتائی گئی قیمت سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو غاصب ہے یا متلف ہے، یہ جو تاوان بھر رہا ہے، وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ اس سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی۔ لأن الاصل البراءة عما زاد، کیونکہ اصل یہاں پہ یہ ہے کہ جتنی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اس سے براءت ہو، اس سے کیا ہو؟ براءت ہو، یعنی وہ اس سے بری ہے جو زیادہ قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں، اب یہاں پر اصول کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جو مالک ہے وہ بینہ قائم کر لیتا ہے، دلائل اور شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہی تھی جتنی وہ بتا رہا ہے، تو پھر اتنی ہی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا آئی فون غصب کر لیا اور اس کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی، مارکیٹ ویلیو اس کی 5 لاکھ روپے تھی۔ اب جو غاصب ہے وہ اس بات کا تو اقرار کر رہا ہے کہ میں نے فلاں ماڈل کا جو آئی فون تھا اسے غصب کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت تو 1 لاکھ روپے تھی، جبکہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے بھائی مارکیٹ میں جا کر پوچھ لو، اس کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی، اس سے کم ہو نہیں سکتی۔ اور پھر وہ ثابت بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس رسید ہو، پرچی ہو، یا اس کا ڈبہ ہو، یا جو بھی چیزیں ہیں جو ثبوت کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں، اگر وہ ثابت کر لیتا ہے اور یہ بات عند القاضی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم مالک کی بات کو مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دلیل چاہیے، اشتغال ذمہ کے لیے دلیل چاہیے، تو اگر وہ اشتغال ذمہ کے لیے دلیل لے آتا ہے تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا ولو اقر بشیء او حق قبل تفسیره بما له قیمت۔ اچھا، سوری، ولو اقر بشیء او حق قبل تفسیره بما له قیمت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی شے کا اقرار کر لیا یا کسی حق کا اقرار کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی وہ تفسیر یا وہ تفصیل قبول کر لی جائے گی بما لہو قیمت، کہ جس کی کوئی قیمت ہو، جس کی کوئی قیمت ہو۔ اب اقرار کا معاملہ آپ کو پتا ہوگا، حضوری شریف، ہدایت شریف وغیرہ میں آپ نے جو ہے وہ کتاب الاقرار وغیرہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کسی کا حق اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اقرار کے ذریعے، یا کسی چیز کو لازم کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کسی کے لیے کسی حق کا اقرار کیا، یعنی مثال کے طور پر یوں کہتا ہے
کہ فلاں کا میرے اوپر یہ چیز لازم ہے، یا فلاں کا یہ حق میرے اوپر لازم ہے، اقرار ہے، تو اس کا وہ اقرار معتبر مانا جائے گا، اور وہ جو چیز ہوگی اور اس کا جو حق ہوگا وہ اس چیز کے اوپر اس شخص کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ مجہول چیز جو ہوتی ہے اس کا اقرار بھی قابل قبول ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ مجہول چیز کا اقرار بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ مجہول چیز سے مراد، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بھئی میرے ذمے اس کا موبائل فون ہے، یعنی میں نے اس کا موبائل فون دینا ہے، تو اب اس میں جہالت ہے کہ کون سی کمپنی کا، کون سے ماڈل کا، کیا قیمت ہوگی، اس میں جہالت ہے، لیکن یہ اقرار درست مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص جو ہے جہالت والی چیز کا اقرار کر لیتا ہے، اب میں نے تو موبائل کی مثال دی، یہاں پر مصنف نے شے اور حق کا ذکر کیا ہے، اور اس کی مثال یوں بن سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ اس کی کوئی چیز میرے اوپر لازم ہے، یا اس کا ایک حق میرے اوپر لازم ہے، تو یہ اقرار بھی معتبر شمار ہوگا۔ تو معتبر شمار تو ہوگا، لیکن نافذ العمل ہونے کے لیے اور صاحب حق کو اس کا حق دینے کے لیے اس کی تفصیل تو بیان کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہاں بندہ خلاف اصل کا اقرار کر رہا، تو خلاف اصل کا جب اقرار کر رہا ہے تو کیا اس سے کوئی دلیل وغیرہ مانگی جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا، اقرار کے باب میں دلیل نہیں مانگی جاتی، کیونکہ ایک بندہ جب خود اقرار کر رہا ہے تو پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سرقہ، زنا اور اس طرح کے دیگر معاملات میں اگر کوئی شخص قاضی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ معاذ اللہ زنا کر لیا ہے، تو اب قاضی یہ تو نہیں کہے گا کہ گواہ لے کر آؤ، حالانکہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اقرار میں خلاف اصل کا دعویٰ کرنے پر اس سے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی بینہ نہیں لیا جائے گا۔ تو اب جب اس نے اقرار کر لیا، اب دو کنڈیشنز ہیں، یا تو چیز معروف ہوگی، یعنی اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہوگی، اگر جہالت نہیں ہے تو اس سے بالکل کوئی سوال نہیں ہوگا، اور اگر جہالت ہے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ آپ اس کی تفصیل بیان کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اقرار ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو اس کے آگے کے احکامات ہیں صاحب حق کو حق دلانے والے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ آپ نے چونکہ ایک مجہول چیز کا اقرار کیا ہے لہذا اس کی تفصیل بیان کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس کی تفصیل جو بیان کرے گا تو ضروری ہے کہ وہ ایسی تفصیل بیان کرے جو قابل قیمت ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ہزار بندوں کے سامنے جو ہے وہ چیخ کے کہتا ہے کہ بھئی اس کا ایک حق میرے اوپر ہے، اس کا جو ہے اس کی کوئی چیز میرے اوپر لازم ہے، کوئی بھی چیز میرے اوپر لازم ہے۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائے، بھئی کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر لازم ہے؟ اب یہ قاضی کے پاس بھی جاتا ہے اور قاضی کو کہتا ہے کہ بھئی میرا مقدمہ سن لیجئے، میں اقرار کرتا ہوں کہ زید صاحب کی کوئی چیز میرے اوپر لازم ہے۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کیا چیز لازم ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی زید صاحب نے مجھے ایک زمانے میں جو ہے وہ ماچس دی تھی، تو اب میں نے جو ہے وہ ان کو لوٹانی۔ اب اگرچہ ماچس کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس قدر اس کا شور شرابہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے، یا اسی طرح وہ کہے کہ زید کو میں نے کچھ مٹی دینی تھی، تو اب لازمی سی بات ہے اس نے ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فرمائیں کہ ولو اقر بشیء او حق قبل تفسیرہ، اگر کسی نے کسی چیز کا اقرار کیا یا کسی حق کا اقرار کیا اور وہ مجہول ہو تو اس سے اس کی تفصیل پوچھی جائے گی اور اس کی تفسیر کو قبول کیا جائے گا، کس چیز کے بدلے میں؟ بما لہو قیمت، اس چیز کے بدلے میں جو کچھ نہ کچھ قیمت رکھتی ہو۔ فالقول للمقر مع یمینی، اب بات مقر کی مانی جائے گی
یمین کے ساتھ، بینہ نہیں دیا جائے گا اس سے، اگرچہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کی بات جو ہے وہ یمین کے ساتھ مان لی جائے گی، ٹھیک ہو گیا یہاں پر؟ پھر ارشاد فرمایا ولا يرد علیہ ما لو اقر بدراہم۔ اب یہاں سے ایک اعتراض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے جیسے یہ دیکھا کہ بھائی اصل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان بری ذمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی چیز میں زیادتی بھی ہو تو اس میں بھی بری ذمہ ہوتا ہے، جیسے غصب والا مسئلہ پیچھے ہم نے بیان کیا۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ لہو علیہ دراہم، کہ فلاں شخص کے میرے اوپر دراہم ہیں، یعنی اقرار دراہم کیا، اور تو اس معاملے میں جو ہے وہ فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے 3 دراہم لازم ہوں گے۔ اب غور کیجئے گا، جب کسی نے یہ کہا کہ بھئی لہو علیہ دراہم، اس کے میرے اوپر دراہم ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس پر 3 دراہم لازم ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے لفظ استعمال کیا دراہم کا۔ دراہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کی کم سے کم جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 3 ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر 3 دراہم تو لازم ہوں گے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو قاعدہ ہے نا کہ جمع کی کم سے کم مقدار 3 ہوتی ہے، اس میں بھی بعض نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کے نزدیک جمع کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 2 ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اوپر ایک بات بیان کی تھی آپ کو، بعض علماء اس حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ واحد اور جمع، تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی ایک ہوتا ہے افراد اور ایک ہوتا ہے متعدد، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ۔ تو ایک سے زیادہ 2 3 4 5 جہاں تک آپ جائیں گے وہ جو ہے کیا ہوگا، جمع ہی شمار ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تسنیہ کہاں گیا؟ تو وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جمع کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 2 بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسنیہ در حقیقت ہم اس کو جمع سے الگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باعتباری صیغے کے الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا وزن، اس کا صیغہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، وگرنہ در حقیقت تسنیہ بھی جمع ہی کی ایک فرعی شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ بس ایک یا ایک سے زیادہ کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ صیغے کا بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں دراہم کا ذکر ہے، تو دراہم جو ہے وہ صیغہ جمع ہے، تو جب صیغہ جمع ہے تو ہم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر جو ہے کم سے کم 3 دراہم اس کے اوپر لازم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ جن لوگوں نے 2 کی بات کی ہے تو ان کے اعتبار سے اس کے اوپر 2 لازم ہونے چاہیے، 3 لازم نہیں ہونے چاہیے، اور جو 3 کہہ رہے ہیں ان کے اعتبار سے 3 ہونے چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، 3 والوں کی بات جو ہے اس میں 2 ویسے ہی شامل ہو جائیں گے، لیکن جو 2 کہہ رہے ہیں وہ حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 1 درہم کیوں زیادہ دے، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔
فرمایا ولا یرد علیہ ما لو اقر بدراہم، کہتے ہیں اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ چند دراہم کا اقرار کیا، یعنی اس نے تعداد نہیں بتائی، صرف دراہم کا اقرار کیا، فإنہم قالوا تلزمہ ثلاثۃ دراہم، تو فقہا نے فرمایا کہ اس پر 3 دراہم لازم ہوں گے، لأنہا اقل الجمع، کیونکہ یہ جمع کی کم سے کم مقدار ہے، مع ان فیہ اختلافا، باوجود اس کے کہ جو اقل جمع ہے اس کے اندر اختلاف ہے، فقیل اقلہ اثنان، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمع کی جو اقل مقدار ہے وہ 2 ہے، فینبغی ان یحمل علیہ لأن الاصل البراءۃ، تو مناسب تو یہی ہے کہ اس کو 2 پر رکھا جائے، کیوں؟ کیونکہ اصل جو ہے وہ برات ہے، تو اس پر 2 کریں، زیادتی نہ کریں آپ اس پر، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا کہ زیادتی جو ہے وہ اصل کے برخلاف ہے، تو اصل یہ ہے کہ 2 لازم ہونے چاہیے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے ارشاد فرمایا کہ لأن نقول المشہور انہ ثلاثۃ وعلیہ مبنی الاقرار، بہت آسان سے اس کا جواب دیا، فرمائے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اقل جماعہ کے متعلق مشہور قول ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، اور اسی پر اقرار کا دار و مدار اور بنیاد ہوگی۔ جن لوگوں نے 2 کہا ہے اقل جمع کی مقدار کو، ان کی بات بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، اصولی اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو اس کی دلیل کی جھلک دکھائی کہ وہ صیغے کا اتنا اعتبار نہیں کرتے، ایک یا ایک سے زیادہ کی بات کرتے ہیں، کہ جو واحد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ جناب والا ایک سے زیادہ کو آپ جمع میں شمار کر لیں، تو وہ صیغے کا اتنا اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا، فرمائیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم مشہور قول لیں گے، جیسے ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض طلبا کو آج پتہ چلا ہو کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اقل جمع کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو کم سے کم مقدار کیا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ مشہور چونکہ نہیں ہے یہ قول، حالانکہ اہل لغت کا اور اہل عرب کا اس میں اختلاف موجود ہے، تو چونکہ یہ مشہور قول نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور مشہور قول کا اعتبار کرتے ہوئے 3 اس کے اوپر دراہم لازم کریں گے، یہ اس صورت میں ہے جب اس نے دراہم کی تشریح نہیں کی، ٹھیک ہے، اس سے تفسیر پوچھی جائے گی، اگر وہ تفسیر میں کہہ دیتا ہے کہ 50 لازم ہے تو 50 والی بات اس کی مان لی جائے گی، لیکن اگر وہ بالکل اس کی کوئی تفسیر اور تشریح نہیں کرتا تو کم سے کم 3 اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور قاعدہ آ رہا ہے، اور وہ قاعدہ ہے من شکا هل فعل شیئا ام لا، یہ جو قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا، اس قاعدے کے اوپر جو ہے وہ ایک گفتگو فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ من شک کا هل فعل شیئا ام لا، کہ جس شخص کو اس بات کا شک ہو کہ اس نے کوئی کام شیئن کوئی کام کیا ہے یا نہیں، فالاصل انہ لم یفعل، اصل یہ ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا، وتدخل فیہا قاعدۃ اخری، اس میں ایک اور قاعدہ بھی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل، کہ جسے کسی فعل کا یقین تو ہو، جسے کسی فعل کا یقین تو ہو لیکن اس کے قلیل اور کثیر کے اندر اس کو شک ہو،
ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں حمل علی القلیل، تو اسے جو ہے وہ قلیل پر محمول کیا جائے گا، ٹھیک ہوگا۔ اچھا، لأنہ المتیقن، کیونکہ یہ یقینی ہے، صحیح۔ دیکھیں، ایک کام کیا ہے کسی نے، اب اسے اس بات کا شک ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے، لیکن اس بات کا شک ہے کہ قلیل کیا ہے یا کثیر کیا ہے، وہ کام کم کیا ہے یا زیادہ کیا ہے۔ آگے اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ تو اب جو ہے اسے قلیل پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ قلیل تو متیقن ہے، قلیل کثیر کے تحت داخل ہوتا ہے، کثیر قلیل کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ کثیر اور قلیل کے اندر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو ہر کثیر جو ہے وہ قلیل تو ہوتا ہے، لیکن ہر قلیل کثیر نہیں ہوتا۔ تو قلیل جو ہے وہ کثیر کے تحت داخل ہے، ٹھیک ہے، تو قلیل عام ہوتا ہے، اور کثیر جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم عام پر معمول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ قلیل پر معمول ہے۔ کیوں؟ لأنہ المتیقن، کیونکہ یہ یقینی ہے۔ الا ان تشتغل الذمة بالاصل فلا يبرأ الا بالیقین۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اگر ذمہ اصل فعل کے ساتھ مشغول ہو، اگر ذمہ ان تشتغل الذمة بالاصل، اگر ذمہ جو ہے وہ اصل فعل کے ساتھ مشغول ہو، فلا یبرؤ الا بالیقین، تو اب جو ہے اس کی خلاصی نہیں ہوگی، اس کو براءت حاصل نہیں ہوگی مگر یقین کے ساتھ۔ والمراد بھی غالب الظن، اور اس سے مراد جو ہے وہ غلبہ ظن ہے۔ اچھا، ولذا قال، ایک منٹ، اچھا یہ لائن اوپر ہو گیا، فلا یبرؤ الا بالیقین، اور وہ یقین کے ساتھ ہی بری ہوگا۔ وہذا الاستثناء راجع الی قاعدۃ ثالثۃ، اور یہ جو استثناء ہے آخر میں یہ فرما الا ان تشتغل الذمۃ بالاصل فلا یبرؤ الا بالیقین، فرماتے ہیں یہ جو استثناء ہے راجع الی قاعدۃ ثالثۃ، یہ استثناء ایک تیسرے قاعدے کی طرف راجع ہے، وہی ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز یقین کے ساتھ ثابت ہوتی ہے لا یرتفع الا بیقین، وہ یقین ہی کے ساتھ مرتفع ہوگی۔ والمراد به غالب الظن، اور اس یقین سے مراد غالب ظن ہے۔ اچھا جناب، یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حقیقت میں تین ضمنی قاعدے اور لے کر آ گئے۔ الیقین لا یزول بالشک کے تحت ضمناً تین قاعدے اور لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ تو یہ تھا کہ من شک هل فعل شیئا ام لا، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اگر شک ہوا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو اصل یہ ہے کہ نہیں کیا، اور وجہ بتا دی، ہر ایک قاعدے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کر کے انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے۔ فالاصل انہ لم یفعل، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس نے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس کو لیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ من تیقن الفعل و شک فی القلیل والکثیر، جسے کسی کام کا یقین ہو اور اس بات میں شک ہو کہ قلیل ہے یا کثیر ہے، تو پھر حمل علی القلیل، قلیل پر اس کو معمول کیا جائے گا کیونکہ قلیل متیقن ہے۔ اور تیسرا قاعدہ جو ہے جو اس سے استثناء کرتے ہوئے بیان کیا کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جو چیز جو ہے وہ یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی کے ساتھ مرتفع ہوگی، اس کے بغیر جو ہے وہ مرتفع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، من شکا هل فعل شیئا ام لا، بھئی کوئی کام کیا یا نہیں کیا، تو دیکھیے اصل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یہ بات یقینی ہے۔ اب میں اس قاعدے کو جوڑ رہا ہوں، الیقین لا یزول بالشک، یقین یہ ہے کہ وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے،
یقین، یقینی امر تو یہی ہے کہ وہ کام نہیں کیا، شک تو کرنے نہ کرنے میں ہے نا. تو اصل کیا ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اصل کو سمجھیے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بطور جو ہے وہ سبق کے بھی بتا دوں آپ کو، کہ اشیاء کے اندر اصل کو تلاش کرتے رہے. بھائی چوری کرنا نہ کرنا، اس میں اصل کیا ہے؟ چوری نہ کرنا. کسی سے پیسے لینا نہ لینا، اس میں اصل کیا ہے؟ پیسے نہ لینا. ٹھیک ہے. ذمہ نہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم نے اصل کو دیکھنا ہے. تو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں اصل یہ ہے کہ بندے نے وہ کام نہیں کیا. اصل تو یہی ہے. جب بندہ کرے گا تب ہوگا نا. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی چوری کی ہے، تو اب چوری کرنے پر دلیل چاہیے ہوگی، ورنہ اصل تو یہ کہ کسی نے کوئی چوری نہیں کی. تو اب جب کسی کو یہ شک ہوگا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اپنے بارے میں شک ہوگا، تو اصل یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا، کیونکہ نہ کرنا امر یقینی ہے. ٹھیک ہے. کرنے میں شک ہے، تو جب تک آپ کے پاس دلیل قطعی نہ ہو تب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اور مزید اس کو آگے لے آئیں. اگر کسی کو شک ہو کہ اس نے آج ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس نے جو ہے وہ ظہر کے آخر ٹائم میں اس کو یاد آ رہا ہے یار پتہ نہیں میں نے ظہر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اصل تو یہ ہے کہ اس نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے ظہر ابھی تک اس کے ذمے پہ باقی ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو بری ذمہ ہو گیا بندہ اس سے. یہ چیز یاد رکھیے گا. یہ ظہر کا چونکہ وقت داخل ہو گیا اور یہ وقت میں موجود تھا، اس کا وجود تھا، تو اس پر امر متوجہ ہو گئی. امر کا متوجہ ہونا اس کے مشغول الذمہ ہونے کی دلیل ہے. تو اب اس میں اصل یہ ہے کہ اس نے ابھی تک کیا نہیں ہے. تو اگر اسے شک ہو جاتا ہے یار میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اب دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اصل کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ من تیقن الفعل، جسے فعل کا تو یقین ہو لیکن قلیل اور کثیر میں شک ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کام کے کرنے کا تو یقین ہے، ٹھیک ہے، لیکن قلیل اور کثیر میں، مقدار میں جو ہے اسے شک ہے، تو اس کو ہم قلیل پر محمول کریں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے نماز ظہر ادا کی، سلام پھیرا. اب اسے یہ تو یقین ہے کہ یار میں نے نماز شروع کی ہے، سلام پھیرا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب اسے شک یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اسے قلیل پر محمول کریں گے، کیونکہ 2 تو متیقن ہے نا. اسے شک یہ ہو رہا ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. تو بھئی 2 تو کنفرم ہو گئے. تو جب 2 کنفرم ہو گئے تو من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل، تو اس کو قلیل پر ہم معمول کریں گے اور ہم کہیں گے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں. اسی طرح نماز کے دوران اسے شک ہو جاتا ہے، بھئی 2 پڑھی ہیں، یہ چوتھی رکعت کے قاعدہ میں بیٹھا ہوں، یہ دوسری رکعت کے قاعدہ میں بیٹھا ہوں. تو حکم شرع یہی ہے کہ اگر بالکل غلبہ ظن حاصل نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ 2 اور ملا لے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں ایک استثنائی صورت انہوں نے بیان کی، الا ان تشتغل الذمۃ بالاصل فلا يبرأ الا بالیقین. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے ایک استثنائی صورت ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، کہ جس کام کا جو چیز یقین کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، وہ یقین ہی کے ساتھ مرتفع ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی کام کا آپ کے ذمے میں ہونا یقین سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا ذمے سے مرتفع ہونا یہ جو ہے یقین ہی سے ہوگا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دلیل قطعی ہے کہ آپ کے اوپر فلاں شخص کا کوئی حق جو ہے وہ ثابت ہے، تو اب
یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کیا کریں گے جی، قلیل اور کثیر کو دیکھیں گے، جیسے پیچھے گزرا تھا من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر. سمجھیے گا اس بات کو، یہ استثناء کو میں سمجھا رہا ہوں. دیکھیں، کسی کے اوپر میں نے آپ کو مثال دی، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی، اسے یہ شک ہوا کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اصل کیا ہے اس میں؟ حمل علی القلیل، قلیل پر محمول کریں گے. اب ذرا میں دوسرے قاعدے کو اس کے ساتھ ملا رہا ہوں. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے اوپر یہ ذمہ لازمی ہے دلیل قطعی سے، یعنی نماز ہے میرے اوپر فرض ہے، تو اب آپ اس میں یہ نہیں کریں گے کہ میں جی 2 پڑھ کر بھی بری ہو گیا، کیونکہ 2 تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، 2 دلیل ہی نہیں بنے گی اس کو پورا پڑھنے کی، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جس چیز کو یقین کے ساتھ آپ کے اوپر لازم کیا ہے اس کو پورا بھی آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہوگا. تو پھر آپ کو پوری 4 ہی پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں بھائی پڑھ تو لیا ہے، مجھے فعل کا تو یقین ہے. او بھائی فعل کا یقین ہے آپ کو، لیکن آپ نے اس کو کمال درجے میں نہیں پڑھا. تو جو آپ کے اوپر یقین کے ساتھ آپ جس کے اندر اشتغال ذمہ آپ کا پایا جا رہا ہے، تو وہ یقین ہی سے زائل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس میں اور بھی جو ہے وہ مسائل آتے ہیں. فرمائیں کہ والمراد بھی وحاظ الاستثناء راجع الى قاعدۃ ثالثۃ، اور یہ استثناء جو ہے ایک تیسرے قاعدے کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین. اور جو چیز جو ہے وہ یقین کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ یقین ہی کے ساتھ مرتفع ہوگی. والمراد بھی غالب الظن، اور یقین سے یہاں پہ مراد ہم لیتے ہیں غلبہ ظن. ٹھیک ہے. ولذا قال فی الملتقط، فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ملتقط کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. لو یفت لو ولو ایک منٹ ذرا اس میں عبارت کو چیک کر لوں. جی، ملتقط کے اندر فرمایا وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، اگر کسی شخص کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، یعنی جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھتا آ رہا ہے، صاحب ترتیب ہے، کوئی نماز اس کی فوت نہیں ہوئی، وَأَحَبَّ أَن يَقْضِيَ صَلَاةَ عُمْرِهِ مُنْذَ أَدْرَكَ، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پوری عمر کی نمازیں جو ہے وہ قضا کرے، جب سے اس نے نماز کو پا لیا ہے، یعنی جب سے وہ بالغ ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی کی عمر 40 سال ہے، 42 سال ہے، 12 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا تھا، اور اب جو ہے 30 سال گزر گئے اس کے، 30 سال سے مسلسل نمازیں پڑھتا آ رہا ہے. اب 30 سال میں وہ آ کر یہ سوچتا ہے کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں، میں اپنی زندگی کی بھی ساری نمازیں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، قضاء عمری کر لیتا ہوں. حالانکہ اس کے اوپر تو کوئی نماز لازم نہیں ہے، وہ تو ساری نمازیں پڑھ چکا ہے. تو فرماتے ہیں لا یستحب لذالک، تو اب فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے، الا اذا کان اکبر ظنہ فسادا، ہاں اگر اس کا ظن غالب یہ ہو کہ اس نے جو ہے یہ نماز فاسد کی ہوئی ہے، بسلب طہارتی او ترک شرط، کیسے اس کا ظن غالب ہو کہ 40 سال میں اسے یاد آیا او ہو وضو کے اندر تو جو ہے وہ پیروں کو جو ہے نا اس طرح سے دھونا ضروری تھا، چہرے کو اس طرح سے دھونا ضروری تھا، ہاتھوں کو اس طرح سے دھونا ضروری تھا، میری تو طہارت ہی نہیں ہو رہی. تو اب جب اس کو یقین ہو گیا، ظن غالب ہو گیا کہ میری تو طہارت ہی صحیح نہیں ہے یا کوئی اور شرط صحیح نہیں ہے، یعنی وہ مسلسل
ایک سمت میں جو ہے وہ نمازیں پڑھتا رہا، کئی سالوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ تو سمت قبلہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کی قضا کر سکتا ہے، مگر جبکہ اس کے اوپر کوئی چیز لازمی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ اس قاعدے کے تحت آتا ہے کہ ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز اس کے لیے یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے تو وہ یقین سے ہی مرتفع ہوگی، ظن اور شک سے مرتفع نہیں ہوگی۔ فحینئذ یقضی ما غلب علی ظنہ، لہٰذا اب ایسی صورت میں اگر اسے سلب طہارت یا ترک شرط کی وجہ سے جو ہے اس کا ظن غالب ہو کہ اس کی نمازیں فاسد ہوئی ہیں تو وہ غلبہ ظن کی بنیاد پر قضا کرے گا۔ وما زاد علیہ یکرہ لورود النہی عنہ، اور جو اس سے زیادہ وہ کرے گا، یعنی جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے دوبارہ پڑھے گا، تو فرماتے ہیں یہ مکروہ کہلائیں گے، کیونکہ اس کے متعلق جو ہے وہ نہیں، یعنی ممانعت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب بندے نے ایک نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اسی کی مثل دوبارہ وہ نماز نہیں پڑھے، یعنی جب اس نے ادا کر لیا تو پھر اسی کی مثل دوبارہ نہیں پڑھے، وہ ادا ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ جب چاہے نمازوں کا اعادہ کرتا رہے، کیونکہ جناب یہ معاملہ ہو گیا وہ معاملہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں، اس کو فقہاء نے مکروہ بھی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا کہ شک کا فی صلاۃ ہل صلاح ام لا، اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ شک ہوا کہ اس نے وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، فرماتے ہیں اعادہ فی الوقت، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ظہر کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص کو آخر وقت میں جو ہے یہ شک پیدا ہوا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اعادہ فی الوقت وہ اس کا اعادہ کرے گا اس وقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے گزرا کہ من شک کا فی الفعل هل فعل او لا، الاصل انہ لم یفعل، اصل یہ ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اعادہ کرے گا۔ شک کا فی رکوع اور سجود، لیکن وقت میں اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ شک کا فی رکوع اور سجود وہو فیہا، کسی کو رکوع اور سجود میں شک ہوا اور وہ نماز ہی میں ہے، اب اسے یہ شک ہوا کہ میں نے رکوع کیا ہے یا سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اعادہ، وہ جو ہے رکوع و سجود کا اعادہ کر لے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا، اور اگر نماز کے بعد یا جو ہے رکوع و سجود مکمل کر چکا ہے، قاعدے میں اسے شک ہو رہا ہے، فلا، تو اب جو ہے اعادہ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى، اور اگر اسے اس بات کا شک ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَأْنَفَ، اب اس میں دو صورتیں ہیں، اگر زندگی میں پہلی مرتبہ اسے یہ شک واقع ہوا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے تو بہترین اور احتیاطی حکم یہ ہے کہ شروع سے پڑھے۔ وہ ان کسورا، اور اگر بہت زیادہ اسے یہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو فرمایا تحرا، کہ وہ کیا کرے گا، تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے گا، جس پر غلبہ زن زیادہ ہو اتنی پڑھ لی، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، اور اگر وہ تحری میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، وَإِلَّا أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، تو آخری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ کم سے کم تعداد کو لے لے، بھئی دو اور چار میں اس کو شک ہو رہا ہے تو دو رکعتیں جو ہیں سمجھے کہ اس نے پڑھ لی ہیں، مزید دو ملا لی۔ وَهَذَا إِذَا شَكَّ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ، یہ ساری صورتحال اس وقت ہے جب نماز میں فارغ ہونے سے پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے شک ہو۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، اور اگر نماز کے بعد ہو، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اب اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، إِلَّا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُ تَرَكَ فَرْضًا وَشَكَّ فِي تَعْيِينِهِ،
ہاں اگر اسے نماز کے بعد جو ہے یہ یاد آ جائے، نماز کے فارغ ہونے کے بعد، کہ اس نے کوئی فرض چھوڑا ہے، یا فرض کی تعیین میں اسے شک ہو رہا ہے کہ کوئی چھوڑا تو ہے لیکن کون سا فرض چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قالو یسجد سجدتا واحدتا ثم یقعد ثم یقوم فیصلی رکعتا بسجدتین ثم یقعد ثم یسجد للسہو کذا فی الفتح القدیر۔ تو فقہاء اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کرے گا کہ یسجد سجدتا واحدتا، کہ وہ ایک سجدہ کرے گا، کیا کرے گا؟ ایک سجدہ کرے گا، ثم یقعد، پھر بیٹھے گا، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوگا، صحیح ہے، فیصلی رکعتن، پھر ایک رکعت پڑھے، بسجدتین، دو سجدوں کے ساتھ، ثم یقعد، پھر بیٹھے، ثم یسجد للسہو، پھر سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ یہ اس وقت ہے جب اس نے کوئی کلام نہ کیا ہو فارغ ہونے کے بعد، قضا فی الفتح القدیر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی کلام وغیرہ کر چکا ہے جو موانع صلاۃ میں سے آتا ہے، جیسے پیچھے گزرا ہے، تو اب یہ ایک رکعت مزید نہیں ملا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب سوچے گا، تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا، اگر کوئی واقعی میں فرض وغیرہ اس نے چھوڑا ہے تو پھر دوبارہ اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ولو اخبرہ عدل، اور اگر کسی عادل شخص نے اس نمازی کو خبر دی بعد السلامی، سلام پھیرنے کے بعد، کہ انک صلیت الظہر اربع وشق فی صدقہ وکذبہ فانہ یعید احتیاطا، تو اگر اسے جو ہے کسی عادل شخص نے سلام پھیرنے کے بعد خبر دی کہ تم نے جو ہے وہ انک صلیت الظہر اربع، کہ تم نے ظہر کی 4 رکعتیں ادا کی ہیں، وشک فی صدقہ وکذبہ، اور اس کو اس کے صدق و کذب میں شک ہو، فإنہ یعید احتیاطاً، تو وہ احتیاطاً جو ہے وہ اعادہ کرے گا۔ یعنی اسے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن اس نے نماز پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد اس کو کسی شخص نے کہا کہ بھئی تم نے تو 4 رکعتیں پڑھی ہیں ظہر کی، اچھا ہوتی بھی 4 ہیں، لیکن اسے شک اس چیز میں ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی ہم مثال یوں بنا سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جس کو کثرت کے ساتھ شکوک ہوتے ہیں، اور اس نے کسی عادل شخص کو کہا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ مجھے ہمیشہ بتانا ہے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں پوری پڑھی ہیں۔ اچھا اب اس نے جو ہے وہ نماز مکمل کی، سلام پھیر لیا، اس شخص نے اس کو کہا کہ آپ نے 4 پوری پڑھ لی، لیکن اس کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو، جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں، کہ اس کو میں کہوں گا کہ بھئی تم نے 2 پڑھی ہیں، یہ دوبارہ جو ہے مجھے کہے گا کہ چلو ابھی تم دوبارہ دیکھنا میں 4 پڑھوں گا یا 2 پڑھوں گا، پھر مجھے بتانا۔ تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مثال کے طور پر اسے یوں لگ رہا ہے اور شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہوں، تو فرماتے فَإِنَّهُ يُعِيدُ احتیاطاً، تو اب دوبارہ احتیاطاً اعادہ کر لے گا۔ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي صِدْقِهِ شَكٌّ فِي الصَّلَاةِ، کیونکہ عادل شخص کی سچائی میں جو ہے وہ شک کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی نماز کے بارے میں ہی شک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولو وقع الخلاف بین الامام والقوم، اور اسی طرح اگر امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے اور قوم کے درمیان یعنی مقتدیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، فإن كان الامام على یقین، تو اگر امام کو یقین ہو کہ میں نے نماز پوری پڑھائی ہے تو لا یعید، وہ اعادہ نہیں کرے گا۔ اور اگر امام کو شک ہو اور قوم کہہ رہی ہو کہ نہیں امام صاحب آپ نے کم پڑھی ہے یا یہ کیا وہ کیا، امام کو بھی شک ہو رہا ہے، تو وَإِلَّا أَعَادَ بِقَوْلِهِمْ، تو وہ پھر فقہا کے قول کے مطابق جو ہے اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ سوری، قوم کے کہنے کے اعتبار سے وہ اعادہ کرے گا، جو لوگ کہہ رہے ہیں اسی پر وہ کر لے گا، کیونکہ اس کا اپنا یقین تو ابھی باقی نہیں رہا، قضا فی الخلاصہ، جیسے کہ خلاصہ میں ولو صلی رکعت بنیت الظہر، اور اگر صلی رکعتن، اگر کسی نے ایک رکعت ظہر کی نیت سے پڑھی، ثم شک فی الثانیۃ انہ فی العصر، پھر اسے دوسری رکعت میں شک ہوا کہ وہ تو عصر میں ہے، ثم شک فی الثالثۃ انہ فی التطوع، پھر اسے شک یہ ہوا کہ وہ تو نفل پڑھ رہا ہے، ثم شک فی الرابعۃ انہ فی الظہر،
پھر چوتھی رکعت میں اس کو دوبارہ شک یہ پیدا ہوا کہ نہیں وہ تو ظہر میں ہے۔ قالوا یقول فی الظہر والشک لیس بشیء، پہلی اور چوتھی رکعت میں اس کو یہی تھا کہ وہ ظہر میں ہے، تو پھر فرماتے ہیں وہ ظہر ہی میں ہے، اب اس کے اوپر کوئی اور چیز لازم نہیں ہوگی۔ ولو تذکر مصلی العصر انہ ترک سجدۃ، اچھا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ ولو تذکر مصلی العصر، اگر عصر کی نماز پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو یاد آیا کہ انہو ترک سجدتن، کہ اس نے جو ہے وہ ایک سجدہ ترک کیا ہے، ولم یدری حل ترکہا من الظہر او العصر، لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس نے ظہر میں سجدہ ترک کیا تھا یا یہ عصر کی جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں ترک کیا تھا، الذی ہوا فیہا، جس کو یہ پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں تحرا، تحری کرے گا، فإن لم يقع تحریہ علی شیء، اور اگر تحری میں اس کی بات کلیئر ہوگی کہ نہیں وہ تو ظہر کی نماز میں سجدہ میں بھول گیا تھا، عصر میں صحیح پڑھا ہے یا عصر میں پڑھا ہے، مطلب جو بھی ہے، تحری جیسے ہی واقع ہوئی اسی کے حساب سے عمل ہوگا، اور اگر تحری پر اس کا دل نہ جمے تو فرماتے ہیں یتم العصر، اثر کو پورا کرے گا، وہ یسجد سجدۃ واحدۃ، اور آخر میں ایک سجدہ کرے گا، ثم یعید الظہر احتیاطا، اس کے بعد وہ ظہر کو احتیاطی طور پر اعادہ اس کا کرے گا، ثم یعید العصر، پھر دوبارہ عصر کا بھی اعادہ کرے گا، فإن لم یعد فلا شیء علیہ، اور اگر اس نے اعادہ بھی نہ کیا کسی نماز کا تو فرماتے ہیں اب بھی اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وفی المجتبہ، مجتبہ میں یہ بات ذکر ہے کہ اذا شک انہ کبر للافتتاح اولا، کسی کو نماز میں یہ شک ہو کہ اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں، او حل احدث اولا، یا اسے یہ شک ہو کہ اسے حدث پیش آیا ہے یا نہیں، بے وضو ہونا لازم پیش آیا ہے یا نہیں، او حل اصابت النجاست صوبہ اولا، یا اصابت النجاست صوبہ اولا، یا کیا اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، او مسح رأسہ اولا، یا اس نے اپنے سر کا مسح کیا ہے یا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں استقبلا ان کانا اول مرۃ والا فلا، تو ان ساری صورتوں میں وہ کیا کرے گا کہ دوبارہ شروع سے وہ عمل کرے گا، استقبلا کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ وہ جو ہے دوبارہ شروع سے وہ عمل کرے گا، کب ان کانا اول مرۃ، جبکہ یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر پہلی مرتبہ نہیں ہے، بار بار اسے اس طرح کے شکوک و شبہات ہوتے رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ارشاد فرمایا کہ ولو شک انہا تکبیرۃ الافتتاح او القنوت، وطر پڑھ رہا تھا اور جو ہے اس نے اللہ اکبر کہا، اب اسے یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تکبیر قنوت ہے تیسری رکعت والی یا تکبیر افتتاح ہے، تو فرماتے ہیں لم یصر شارعا، اب وہ گویا کہ نماز شروع کرنے والا ہی نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس نے نماز ہی شروع نہیں کی ہے، اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تمام ہوں فی الشرح من آخر سجود السہوی، اور اس کی پوری بحث جو ہے وہ سجود السہو کے آخر میں شرح کنز الدقائق یعنی البحر الرائق کے اندر مذکور ہے، وہاں پر اس کو دیکھ لیجئے گا۔ چلیں آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ مزید شک کے حوالے سے جو ہے وہ قواعد وغیرہ ہم پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ؟
کوئی سوال نہیں ہے؟ جی ارشاد فرمائیں۔